کا تیل، مجھے 2 دن سے یہ تکلیف تھوڑی سی شروع ہوئی، سانس پھولنے لگا اور یہ زکام وغیرہ، تو میں نے اپنے ٹیبل پہ زیتون کا خالص تیل رکھ لیا، اور جس وقت تھوڑی سی اریٹیشن ہو گلے میں تھوڑا سا وہ پی لیا، اور اس سے اتنا سکون آیا۔ رات کو بھی اسی طرح میں نے بیچ میں تھوڑا سا لے لیا۔ کلونجی کا بھی بہت اچھا ہے، اگر زکام شروع ہی ہو اور اس میں اگر آپ کلونجی کا آئل ناک میں ڈال لیں، تھوڑی سی کاٹتا تو ہے لیکن یہ کہ ناک میں ڈال کے ناک کو اچھی طرح ملے، کیونکہ یہ جو زکام وغیرہ اور یہ جو وائرسز ہیں نا، یہ کس کے ذریعے جاتے ہیں؟ ناک کے ذریعے جاتے ہیں۔ ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن پانی اوپر تک کتنے لوگ چڑھاتے ہیں کہ آنکھوں میں بھی پانی آ جائے؟ نہیں چڑھاتے ہم تو بس یہاں سے ہی تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں۔ تو اگر تو ہم 5 وقت صحیح طور پر ناک صاف کرنے والے ہوں تو وائرسز اٹیک نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ساتھ ہی واپس نکل جائیں گے، ڈائریکٹ تو نہیں جاتے نا، پہلے اٹکتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ ٹریول کرتے ہیں۔ تو اگر آپ وہ صحیح طور پر نہیں دھوتے، یا یہ ہے کہ جیسے رات کو سو گئے اور آپ لمبا ٹائم نہیں ناک صاف کیا، تو پھر اس میں آپ کی ناک کے اندر ایسے جراثیم جمع ہو جاتے ہیں، ساری میل کچیل۔ کلونجی کا تیل جو ہے وہ اس کو دھو ڈالتا ہے۔ اگر آپ چند قطرے، 5 قطرے دائیں طرف 5 بائیں طرف کر کے پھر ان کو اچھی طرح وہ کر لیں اور پھر ناک کو صاف کر لیں، تھوڑی دیر کے بعد دھو لیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو سائنسز بھی کھل جائے گا۔ مائگرین کا تو شرطیہ علاج ہے، جس کو مائگرین ہوتی ہے اور ناک میں کلونجی کے آئل کے قطرے ڈالنے سے اس کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے، سب کچھ پیسیجز کھل جاتے ہیں۔ ویسے بھی حدیث میں ہی آتا ہے نا کہ کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس صورت میں انسان کو گھریلو جو نسخے ہیں ان کو زیادہ دیکھنا چاہیے، کہ دوائیوں کے بعد سائیڈ ایفیکٹس بہت ہے، الا یہ کہ نمونیا ہو جائے یا اللہ نہ کرے کسی کو سیویئر قسم کا انفیکشن ہو جائے، اس صورت میں تو گھر میں نہیں آپ علاج کر سکتے، آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے گا یا اینٹی بایوٹک لینا پڑے گا۔ لیکن چھوٹی موٹی کھانسی شروع ہوئی، تھوڑا جب موسم بدلتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ تکلیف ہو ہی جاتی ہے، تو اس صورت میں انسان، اور اگر جیسے موسم بدل رہا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ جلدی الرجیز کیچ کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو پھر پہلے سے پریپیئرڈ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کچھ پودوں سے الرجی ہوتی، مجھے اصل میں ایک پودے سے ہوئی ہے، مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ غلطی میں نے یہ کی، جو پودے اللہ نے باہر کے لیے بنائے نا، وہ اگر ہم گھر میں لا کے رکھ لیں نا اندر، یعنی بعض اوقات فلاورز ہم کمرے میں بیڈ روم میں رکھ لیتے ہیں، تو اس کا جو پولن ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ کو اٹیک کر جاتا ہے۔ زیتون، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، والتین والزیتون۔ ان کے فوائد کے پیش نظر روزانہ کم از کم 1 انجیر، 1 زیتون اور خالص زیتون کے تیل کا 1 چمچہ استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ جسمانی توانائی اور دماغی قوت کے لیے زیتون کے تیل کی مالش بھی یعنی مساج بھی فائدہ مند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیتون کے تیل کو قرآن مجید میں مبارک تیل کہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، یہ ایک مبارک درخت سے نکالا گیا ہے، یعنی درخت مبارک ہے جس سے نکلا ہوا تیل بھی کیا ہوگا؟ فإنها من شجرۃ مبارکۃ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو، یعنی روٹی کا ٹکڑا زیتون میں ڈبو کے کھا لو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کا تیل، مجھے 2 دن سے یہ تکلیف تھوڑی سی شروع ہوئی، سانس پھولنے لگا اور یہ زکام وغیرہ، تو میں نے اپنے ٹیبل پہ زیتون کا خالص تیل رکھ لیا، اور جس وقت تھوڑی سی اریٹیشن ہو گلے میں تھوڑا سا وہ پی لیا، اور اس سے اتنا سکون آیا۔ رات کو بھی اسی طرح میں نے بیچ میں تھوڑا سا لے لیا۔ کلونجی کا بھی بہت اچھا ہے، اگر زکام شروع ہی ہو اور اس میں اگر آپ کلونجی کا آئل ناک میں ڈال لیں، تھوڑی سی کاٹتا تو ہے لیکن یہ کہ ناک میں ڈال کے ناک کو اچھی طرح ملے، کیونکہ یہ جو زکام وغیرہ اور یہ جو وائرسز ہیں نا، یہ کس کے ذریعے جاتے ہیں؟ ناک کے ذریعے جاتے ہیں۔ ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن پانی اوپر تک کتنے لوگ چڑھاتے ہیں کہ آنکھوں میں بھی پانی آ جائے؟ نہیں چڑھاتے ہم تو بس یہاں سے ہی تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں۔ تو اگر تو ہم 5 وقت صحیح طور پر ناک صاف کرنے والے ہوں تو وائرسز اٹیک نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ساتھ ہی واپس نکل جائیں گے، ڈائریکٹ تو نہیں جاتے نا، پہلے اٹکتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ ٹریول کرتے ہیں۔ تو اگر آپ وہ صحیح طور پر نہیں دھوتے، یا یہ ہے کہ جیسے رات کو سو گئے اور آپ لمبا ٹائم نہیں ناک صاف کیا، تو پھر اس میں آپ کی ناک کے اندر ایسے جراثیم جمع ہو جاتے ہیں، ساری میل کچیل۔
کلونجی کا تیل جو ہے وہ اس کو دھو ڈالتا ہے. اگر آپ چند قطرے 5 قطرے دائیں طرف بائیں طرف کر کے پھر ان کو اچھی طرح وہ کر لیں اور پھر ناک کو صاف کر لیں, تھوڑی دیر کے بعد دھو لیں, تو انشاءاللہ آپ کا جو سائنسز بھی کھل جائے گا. مائگرین کا تو شرطیہ علاج ہے, جس کو مائگرین ہوتی ہے اور ناک میں کلونجی کا آئل کے قطرے ڈالنے سے اس کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے, سب کچھ پیسیجز کھل جاتے ہیں. ویسے بھی حدیث میں ہی آتا ہے نا کہ کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس صورت میں انسان کو گھریلو جو نسخے ہیں ان کو زیادہ دیکھنا چاہیے, کہ دوائیوں کے بارے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہے, الا یہ کہ نمونیا ہو جائے یا اللہ نہ کرے کسی کو سیویئر قسم کا انفیکشن ہو جائے, اس صورت میں تو گھر میں نہیں آپ علاج کر سکتے, آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے گا یا اینٹی بایوٹک لینا پڑے گا. لیکن چھوٹی موٹی کھانسی شروع ہوئی, تھوڑا جب موسم بدلتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ تکلیف ہو ہی جاتی ہے, تو اس صورت میں انسان, اور اگر جیسے موسم بدل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ جلدی الرجیز کیچ کر لیتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو پھر پہلے سے پریپیئرڈ ہونا چاہیے. بعض اوقات کچھ پودوں سے الرجی ہوتی, مجھے اصل میں ایک پودے سے ہوئی ہے, مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ غلطی میں نے یہ کی, جو پودے اللہ نے باہر کے لیے بنائے نا وہ اگر ہم گھر میں لا کے رکھ لیں نا اندر, یعنی بعض اوقات فلاورز ہم کمرے میں بیڈ روم میں رکھ لیتے ہیں, تو اس کا جو پولن ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کو اٹیک کر جاتا ہے. زیتون, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی, والتین والزیتون. ان کے فوائد کے پیش نظر روزانہ کم از کم 1 انجیر 1 زیتون اور خالص زیتون کے تیل کا 1 چمچہ استعمال کرنا فائدہ مند ہے. جسمانی توانائی اور دماغی قوت کے لیے زیتون کے تیل کی مالش بھی یعنی مساج بھی فائدہ مند ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیتون کے تیل کو قرآن مجید میں مبارک تیل کہا ہے. حدیث میں آتا ہے کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ, یہ ایک مبارک درخت سے نکالا گیا ہے, یعنی درخت مبارک ہے جس سے نکلا ہوا تیل بھی کیا ہوگا, فانہ من شجرۃ مبارکۃ. ایک اور روایت میں آتا ہے زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو, یعنی روٹی کا ٹکڑا زیتون میں ڈبو کے کھا لو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ, یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا ان کا تیل, مجھے 2-3 سے یہ تکلیف تھوڑی سی شروع ہوئی, سانس پھولنے لگا اور یہ زکام وغیرہ, تو میں نے اپنے ٹیبل پہ زیتون کا خالص تیل رکھ لیا, اور جس وقت تھوڑی سی اریٹیشن ہو گلے میں تھوڑا سا وہ پی لیا, اور اس سے اتنا سکون آیا. رات کو بھی اسی طرح میں نے بیچ میں تھوڑا سا لے لیا. کلونجی کا بھی بہت اچھا ہے, اگر زکام شروع ہی ہو اور اس میں اگر آپ کلونجی کا آئل ناک میں ڈال لیں, تھوڑی سی کاٹتا تو ہے لیکن یہ کہ ناک میں ڈال کے ناک کو اچھی طرح ملے, کیونکہ یہ جو زکام وغیرہ اور یہ جو وائرسز ہے نا یہ کس کے ذریعے جاتے ہیں, ناک کے ذریعے جاتے ہیں. ہم وضو تو کرتے ہیں